السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک بھائی کا سوال ہے۔ کمنٹس کے اندر انہوں نے سوال کیا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو آپ ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ سب بھائی اس سے جو ہے نا استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ تحریک موجود ہوں تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ بیک وقت 3 تحریک موجود ہو سکتی ہیں اور ان کا علاج ان کی مخالف 3 تحریکوں سے ہوگا، مثلا 6-1-2 تحریک سے ہوگا۔ مثلا 6-1-2 تحریک ہے تو علاج جو ہے ان کا 3-4-5 سے ہوگا۔ پھر اسی سے ریلیٹیو ایک دوسرا سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم ہر وقت پینڈولم کی طرح رہیں گے تو سکون کہاں ملے گا، اور اس تحریک میں اسٹے ہم کس طرح کر سکتے ہیں جو ایک آدمی کی نیچرل فطرتی تحریک ہے۔ تو بھائی سب سے پہلے تو تحریک کو آپ سمجھے۔ آپ نے تحریک کو ہی نہیں سمجھا کہ تحریک کسے کہتے ہیں۔ جب تک آپ تحریک کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک کسے کہتے ہیں۔ تحریک ناظرین کسی بھی کیفیت کا جسم میں بڑھ جانے کو، مثلا ایک انسان کے اندر سردی بڑھ گئی ہے، سردی کی کیفیت بڑھ جانے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے اندر، اس عورت کے اندر، اس انسان کے اندر سردی بڑھ گئی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سردی کی تحریک ہے۔ پھر اگر کسی انسان کے اندر سودا کی زیادتی ہو جائے، سیاہی جو ہے اس کے اندر بڑھ جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ سیاہی کی تحریک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر خشکی جسم کے اندر بڑھ گئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ خشکی کی تحریک ہے۔ پھر اس کے بعد گرمی اس کے اندر بڑھ گئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی گرمی والی تحریک ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی غدی اعصابی تحریک ہے، یعنی روشنی اس کی بڑھ گئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر روشنی والی تحریک ہے۔ پھر اگر کسی کے اندر تری بڑھی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی تری والی تحریک ہے۔ یعنی تحریک کہتے ہیں کہ کسی مادے کا، کسی کیفیات کی جو ہے وہ بڑھ جانے، زیادتی ہو جانے کو تحریک کہتے ہیں۔ تو اب ہم اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا غور کریں کہ ایک وقت میں کسی ایک انسان میں یا تو گرمی بڑھی ہوگی یا سردی ہوگی، یا سیاہی ہوگی یا روشنی ہوگی، یا خشکی ہوگی یا تری ہوگی۔ ایک وقت میں دو کیفیات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، ان کا میں نام نہیں لیتا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بیک وقت 2 تحریکیں ہوتی ہیں، 2 تحریکوں کے اندر تسکین ہوتی ہے اور 2 تحریکوں کے اندر تحلیل ہوتی ہے۔ تو آج میں اس کا بھی میں جواب دوں گا۔ اس کا جواب میں صرف ایک لفظ کے اندر میں دوں گا۔ عظیم سائنسدان، ہمارے عظیم رہنما، ہمارے عظیم لیڈر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک وقت میں ایک مریض میں کبھی بھی 2 مرض ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ وہ بے شک 50 علامات بتا دے آپ کو، لیکن وہ ساری علامات ہوں گی، مرض ان کا ایک ہی ہوگا۔ جب ان کا مرض ایک ہو سکتا ہے تو 2 تحریکیں، 3 تحریکیں ایک ساتھ ایک مریض کے اندر کیسے ہو سکتی ہیں؟ جب مرض اس کے اندر ایک ہی ہے تو یا تو وہ تسکین کا مرض ہوگا یا تحلیل کا ہوگا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں
کہ اس مریض کے اندر تسکین کا بھی مرض ہے، تحلیل کا بھی مرض ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک وقت میں یا تسکین ہو رہی ہوگی یا تحلیل ہو رہی ہوگی۔ آپ ذرا ثابت تو کر کے دکھائیں بھائی۔ ایک بندے کا فیٹی لیور ہے، اس کی تحریک عضلاتی اعصابی ہے، دل کی کیمیائی تحریک ہے، وہ تسکین پیدا کرتی ہے جگر کے اندر، جگر کے غدد ناقلہ کے اندر، غدی اعصابی تحریک کے اندر، یہ تسکین کا مرض ہے۔ اب مجھے بتائیں، تحریک جو ہوئی وہ 2 نمبر میں ہوئی، تسکین جو ہے وہ 5 نمبر میں ہوئی، تو تحلیل کہاں سے آ گئی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ارادی عضلات بھی تیز ہیں، غیر ارادی عضلات بھی تیز ہیں؟ تحریک یا ارادی عضلات میں ہوگی یا غیر ارادی عضلات میں ہوگی۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی مادہ جو ہے وہ بڑا ہوا ہوگا، ایک ہی کیفیت جو ہے وہ بڑی ہوئی ہوگی۔ 2 کیفیات ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو بھائی ایک وقت میں کوئی ایک مادہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ایک وقت میں کوئی ایک کیفیت بڑھ جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر تحریک ہے، اسی کا نام تحریک ہے۔ تو ایک وقت میں کسی ایک جگہ پر تحریک ہوگی، 2-3 کے اندر تحریک ہو نہیں سکتی۔ اسی طرح سے ایک وقت میں یا تسکین ہوگی یا تحلیل ہوگی۔ اگر کیمیائی تحریک ہے تو تسکین کا مرض ہے، اگر مشینی تحریک ہے تو تحلیل کا مرض ہے۔ اور رہی بات کہ پینڈولم کی طرح کبھی ادھر اس طرح نہیں ہوتا بھائی۔ تحریک کسی ایک جگہ پہ ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ 6 تحریکیں ایک ہی وقت میں چل رہی ہوں۔ جب مرض آ جاتا ہے تو تحریک ایک جگہ پہ رک جاتی ہے، پھر یا تسکین کا مرض ہو جاتا ہے یا تحلیل کا مرض ہو جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں تسکین اور تحلیل ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، ایک ہی وقت میں 2 جگہ پہ تحریک نہیں ہو سکتی۔ تو بھائی امید ہے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکا ہوں۔ قانون مفرد اعضاء جو حقیقتاً ہے وہ یہی قانون ہے جس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے، جس کو فطرت بھی تسلیم کرتی ہے، جس کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔